جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، جہنم میں پھر ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگا۔ اللہ نے اسے اپنے فضل کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے بندو، تم نے کام ہی ایسے کیے تھے، جنت تو تم پہ واجب تھی، میں نے دینی تھی، یہ تمہاری محنت ہے۔ اور بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اللہ تیرا فضل ہے، تو نے پیغمبر بھیجے، تو نے کتابیں بھیجی، تو نے ہدایت دی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہی ہوتے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا، تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے، اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے، جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی امت سے ہی ہے۔ یہ نہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرتے۔ یہ وہ مثال ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں، جو عرب کے محاورے میں بولی جاتی تھی۔ جب کسی کام کا کہا جاتا تھا نا کہ یہ امپاسبل ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ تم سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اب سوئی کا ناکا اتنا سا، اونٹ اتنا بڑا، تو کسی چیز کو محال کہنے کے لیے یہ مثال دی جاتی تھی۔ یہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ امپاسبل ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، بالکل اس طریقے سے یہ امپاسبل ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور انکار کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں چاہے بت پرست ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونٹ کو سوئی کے ناکے سے پہلے گزارے گا اپنی قدرت کی وجہ سے۔ اللہ تو گزار سکتا ہے، پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ اب تو سائنس بھی ہر چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انرجی کی فارم میں لے جائیں تو جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ E=mc²، آئنسٹائن کی ایکویشن، اگرچہ ابھی اس کی ایک چیز پاسبل ہوئی ہے، ابھی تک ہم میس کو انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں، انرجی کو میس میں کنورٹ انسان ابھی نہیں کر سکا۔ یعنی آگ جلا کے ہیٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہیٹ سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکے، یہ ہم نہیں کر سکے، اللہ قادر ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم میں پھر ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگا۔ بستر بھی آگ کا، اوپر چادر بھی آگ کی، اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ والذین آمنوا، اب ایک ٹھنڈا جھونکا بھی آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال، اوبیڈینس، تابعداری، اطاعت بھی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ ہوں گے اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔
یہ جو آیا نا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ نے قانون کے طور پر ذکر کیا. کسی بھی جان کو ہم اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یہ ایک ایسا جنرل رول ہے کہ دنیا میں جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے نا، تو اس کا پھر جزا قیامت کے دن جنت ملنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی تکلیف اٹھائی ہے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے، نہیں، یہ اللہ کا رول نہیں ہے. اللہ کی صفت عدل کے منافی ہے. اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ اپنی مرضی کی گزاریں گے، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. آپ یہاں بیٹھ کے جنت کما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، آخرت میں نہیں نکلے. آخرت میں جو آپ نے محنت کی ہے وہی ملے گا. دنیا میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنایا. یہاں پہ آپ محنت کریں، رزلٹ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں تو آزمائش ہے ہی کوئی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ یقین دلاتا ہے کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی، کیا بنا، اینڈ رزلٹ تو میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا، تو آخرت میں بھی نہ ہو جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. پھر اہل جنت کے کلام کو نقل کیا جاتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ جو تو نے دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا. یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ کہیں دنیا پہ قیاس نہ آپ آخرت کو کر لیں. دنیا میں ایسے ہی ہوگا، بغیر محنت کے بہت کچھ مل جائے گا، محنت کر کے بھی کچھ نہ ملے. آخرت میں یہ رول نہیں چلے گا. آخرت میں جس نے جو کیا ہے وہ اسے ملے گا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ محنت کریں اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، اور تھوڑی سی محنت کریں یا بعض اوقات محنت نہ بھی کریں اور بہت کچھ ہاتھ آ جائے. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ تقدیر کے اوپر رکھا. آخرت کی تقدیر آپ نے خود بنانی ہے. جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا. اور ساری الہامی کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم. اہل جنت رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور یہاں تک اللہ ان کو انعام دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں بھی اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت تھی نا، وہ بھی نکال دے گا. اب یہ وہ کام ہے جو معجزانہ طور پہ ہو سکتا ہے. یعنی دنیا میں دونوں نیک تھے، لیکن کوئی ایسا اختلاف رائے تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت ختم نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص تھے، حقوق العباد صحیح پورے کیے، جنت میں پہنچ گئے. اب جنت تو کوئی غم کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی جنت میں ہوں جن سے آپ سخت نفرت کرتے ہوں. اگرچہ اللہ کے حضور انہوں نے بالکل صحیح پرفارم کیا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہ کی ہو، ان کے زوم میں وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہوں کہ جنت میں تو دونوں پہنچ گئے، اب ایک دوسرے کا کیسے سامنا کریں گے. جس طرح یہاں بھی لوگ جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کو دیکھ کے گلی بدل لیتے ہیں، جنت میں تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ بھی ایک ایب والی چیز ہے نا، ایک ٹینشن ہے نا. جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ اتنی سی ٹینشن بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ بھی کتنی بڑی کوفت ہے کہ جنت میں جا کے یہ والے معاملات ہوں. تو اس کا سلوشن صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل سے دوسرے کے بارے میں جو میل آیا ہوا ہے وہ نکال دے. انسان میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ نکال سکے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ پھر تعریف اللہ کی کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں گائیڈ کر دیا، پہنچا دیا یہاں تک. وما کننا لنہتدی، جبکہ ہماری تو یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ ہم ہدایت پر ہوتے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ نیک بندوں کے اعمال ہیں، اور بندے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تیرا فضل ہے. اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں. جو محنت کرتا ہے اسی کو پھل ملتا ہے، اور پھر محنت کے بعد پھل ملنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق،
بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا اور ان کو ندا دی جائے گی ان تلکم الجنہ کہ اب تمہارے لیے ہے جنت، یہ وہ جنت ہے اورثتموها بما کنتم تعملون جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. دیکھا ہے اللہ نے اسے اپنے فضل کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ اللہ کی قدردانی ہے. اللہ نے کہا نہیں میرے بندو تم نے کام ہی ایسے کیے تھے، جنت تو تم پہ واجب تھی، میں نے دینی تھی، یہ تمہاری محنت ہے. اور بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اللہ تیرا فضل ہے، تو نے پیغمبر بھیجے، تو نے کتابیں بھیجی، تو نے ہدایت دی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہی ہوتے. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے.